جو شخص یہ گمان رکھتے ہوئے زندگی گزارا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر فرشتوں پر ایمان لے کر آیا ہوں، اس کے بعد وہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک دن میری مغفرت فرما دے گا، تو اللہ نے ایسا خیال رکھنے والے شخص کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس کا خیال جو ہے وہ غلط ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا وہ لوگ، یعنی کہ پہلے فرمایا اللہ نے مشرکین کفار مسلمان کو اکٹھا کر فرمایا کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکوا یوں ہی چھوڑ دی جائیں گے، یعنی کفار اور مسلمان جو ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ یوں ہی چھوڑ دی جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایمان لانے والے یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر فرشتوں پر ایمان لے کر آئے ہیں، اب ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن ہماری مغفرت فرما دے گا۔ تو فرمایا اس کا یہ گمان غلط ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں وهم لا یفتنون کہ وہ ایمان لانے کے بعد وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ آگے چلو تو اللہ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے یوں ہی سبقت کر جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے، ساء ما یحکمون کہ وہ برا فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو اس پر حکم واجب ہوئے تھے، لازم ہوئے تھے، فرض ہوئے تھے، اگر ان کو برا نہ کیا تو وہ ضرور آزمائے جائیں گے، ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو شخص بھی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ذرا برابر بھی برا کام کرے گا وہ اس دن اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ بھائی دوستو ہمارا یہ سمجھنا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اب ہم جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزار کے جائیں گے تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا، وہ جس شخص پر چاہے رحم کرے اس کی مغفرت فرما دے۔ لیکن فرمایا اللہ نے کہ ایسا گمان رکھنے والے شخص کے بارے میں کہ وہ اس کا گمان جو ہے وہ غلط ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اب ایمان لانے کے بعد ہمارا یہ کام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔